میں جب کراچی میں پڑھتا تھا وہاں ایک حافظ تھا، حافظ قرآن تھا، وہ ادھر پنجاب کا، لیکن کراچی میں جا کر وہ قرآن کریم سناتا تھا، لیکن قرآن کس طرز میں پڑھتا تھا؟ وہ دھمال کی طرز میں پڑھتا تھا یا عیسیٰ خیلوی کی طرز میں پڑھتا تھا۔ لوگ بڑے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے مدرسہ میں آیا، میں نے اس سے سلام نہیں لیا، میں بیٹھا تھا اور وہ ساتھ سے گزرا، میں نے سلام نہیں لیا۔ وہ کہنے لگا کہ قریشی صاحب آپ نے سلام نہیں لیا؟ میں نے کہا ہاں میں نے جان بوجھ کے نہیں لیا۔ تو وہ کہنے لگا کیوں نہیں سلام لیا؟ میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کہ کافی علماء نے تمہیں یہ کہا ہے کہ قرآن کو دھمال کی طرز میں نہ پڑھو، قرآن کو عیسیٰ خیلوی کی طرز میں نہ پڑھو، یہ قرآن ایک عام کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے، تو اللہ کی کلام کو اللہ کی کلام کے مناسب طرز میں پڑھو۔ مجھے حافظ کہنے لگا، اس نے کہا جی دیکھیں ہمارے پاس آدمی کو کم ہوتے ہیں، پھر آدمی ہمارے پاس کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی پھر ڈگ ڈگی بجانے والے کے پاس بھی آدمی بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا ڈگ ڈگی بجانے والا حق پر ہے کہ قرآن و حدیث کی تقریر کرنے والے کے پاس لوگ کم ہوتے ہیں، پھر وہ ناحق پر ہوا۔ تو یہ کتنے غلط خیالات ہم نے جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو کس لہن میں پڑھو، کس لہجہ میں پڑھو؟ سرکار فرماتے ہیں اس کو عرب لہجہ میں پڑھو، اور پورے علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ 7 قراتیں ہیں، قرات 7 مشہورہ متواترہ، اور ان میں سے کسی ایک قرات میں قرآن کو پڑھو۔ اگر کوئی عیسیٰ خیلوی کی طرز میں پڑھتا ہے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشامد برآمد کے لیے، لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے، اور دھمال کی طرز میں پڑھتا ہے، یا وہ عیسیٰ خیلوی کی طرز میں پڑھتا ہے، گانے کی طرز میں پڑھتا ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔